حجاز ریلوے جو دمشق سے مدینہ تک جاتی تھی۔ اصل منصوبہ میں لائن کو مکہ تک جانا تھا، لیکن پہلی جنگ عظیم کے شروع ہونے کی وجہ سے یہ مدینہ منورہ سے آگے نہ جا سکی۔ یہ عثمانی ریلوے نیٹ ورک کا ایک حصہ تھی جس کا مقصد استنبول سے دمشق کی لائن کو آگے تک پھیلانا تھا۔ منصوبہ کا مقصد سلطنت عثمانیہ سے حجاج کرام کو سفری سہولت فراہم کرنا تھا۔ ایک اور اہم وجہ یہ تھی کہ دور دراز عرب صوبوں کی اقتصادی اور سیاسی انضمام کو عثمانی ریاست میں بہتر بنانا اور فوجی افواج کی نقل و حمل کو سہولت فراہم کرنا تھا۔ تعمیر 1860 دہائی کے اواخر میں ریلوے کی تعمیرات کا انعقاد ہوا اور حجاز کے علاقے کئی علاقوں میں سے ایک تھے۔ اس طرح کی پہلی تجویز یہ تھی کہ ایک ریلوے دمشق سے بحر الاحمر تک پھیلا دی جائے۔ اس منصوبے کو جلد ہی ختم کر دیا گیا جب مکہ کے امیر نے اعتراضات اٹھائے۔ ریلوے کی تخلیق میں عثمانیوں کی شمولیت کا آغاز کرنل احمد رشید پاشا سے ہوا، جس نے 1871 سے 1873 میں یمن کے سفر پر اس خطے کا جائزہ لینے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ عثمانی فوجیوں کے لیے نقل و حمل کا واحد ممکن ذریعہ ریل کے ذریعے تھا۔ عثمانی نوری پاشا جیسے دیگر عثمانی افسران نے بھی حجاز میں ریلوے کے لیے تجاویز پیش کیں، اس پر بحث کرتے ہوئے کہ اگر عرب خطے میں سلامتی برقرار رکھنا ہے تو اس ریل کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر کے بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ سلطنت عثمانیہ اس طرح کے منصوبے کے لیے مالی اعانت فراہم کر سکے گی۔ ایک اندازے کے مطابق اس ریلوے پر لگ بھگ 40 لاکھ ترک لیرہ خرچ ہوں گے، جو بجٹ کا ایک قابل ذکر حصہ ہے۔ زیارت بینکسی، ایک ریاستی بینک جو سلطنت عثمانیہ میں زرعی مفادات کی خدمت کرتا تھا، 1900 میں 1 لاکھ لیرہ کا ابتدائی قرض فراہم کیا۔ اس ابتدائی قرض نے اسی سال کے آخر میں اس منصوبے کو شروع کرنے کی اجازت دی۔ عبد الحمید دوم نے دنیا کے تمام مسلمانوں سے حجاز ریلوے کی تعمیر کے لیے عطیات دینے کا مطالبہ کیا۔ اس منصوبے نے ایک نئی اہمیت حاصل کر لی۔ اس خطے کے لیے نہ صرف ریلوے کو ایک اہم فوجی خصوصیت سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ ایک مذہبی علامت بھی تھا۔ حجاج مقدس شہر مکہ مکرمہ جاتے ہوئے حجاز کے راستے میں سفر کرتے وقت اکثر اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے تھے۔ سخت پہاڑی حالات کا مقابلہ کرنے سے قاصر 20% حاجی راستے میں ہی دم توڑ دیتے تھے۔ عبد الحمید اس بات پر قائم تھے کہ ریلوے مسلم طاقت اور یکجہتی کی علامت کے طور پر کھڑا ہے۔ یہ ریل لائن نہ صرف عثمانیوں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے مذہبی زیارت کو آسان بنائے گی۔ اس کے نتیجے میں اس منصوبے میں کوئی بیرونی سرمایہ کاری قبول نہیں کی گئی۔ فنڈز کو مؤثر انداز میں ترتیب دینے کے لیے ڈونیشن کمیشن قائم کیا گیا تھا اور عطیہ دہندگان کو تمغے دیے گئے تھے۔ ان عطیہ دہندگان میں سے ایک محمد انشاء اللہ تھا، جو ایک متمول پنجابی اخبار کا مدیر تھا۔ انہوں نے حجاز ریلوے سینٹرل کمیٹی کے قیام میں مدد کی۔ حجاز ریلوے کی تعمیر کے دوران وسائل تک رسائی ایک اہم ٹھوکر ثابت ہوئی۔ پانی، ایندھن اور مزدور خاص طور پر حجاز کے دور دراز علاقوں میں تلاش کرنا مشکل تھا۔ ایندھن زیادہ تر کوئلے کی شکل میں آس پاس کے ممالک سے لایا جاتا تھا اور حافا اور دمشق میں رکھا جاتا تھا۔ مزدور یقیناً ریلوے کی تعمیر میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ زیادہ آبادی والے علاقوں میں زیادہ تر مزدوری مقامی آباد کاروں کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے مسلمان بھی کرتے تھے، جو قانونی طور پر اس تعمیر پر اپنا ہاتھ دینے کے پابند تھے۔ جس دور دراز علاقوں میں ریلوے پہنچے گی، اس میں ایک اور انوکھا حل استعمال کیا گیا۔ اس کام کا بیشتر حصہ فوجیوں کے ریلوے دستوں نے مکمل کیا، جو اپنے ریلوے کام کے بدلے میں
فوجی خدمات کے تیسرے حصے سے مستثنیٰ تھے۔ چونکہ ریلوے لائن ناقابل اعتبار علاقوں کو عبور کرتی تھی تو بہت سے پل اور ابالائی گزر گاہیں تعمیر کرنے پڑے۔ چونکہ کنکریٹ تک رسائی محدود تھی، لہٰذا ان میں سے بہت سے بالائی گزر گاہیں گیا ہوئے پتھر سے بنے تھے اور آج تک کھڑے ہیں۔ بعد میں عبد الحمید نے فیصلہ کیا کہ ریلوے ابھی صرف مدینہ تک ہی جائے گی۔ ریلوے پر حملے۔ مکہ کے شریف حسین بن علی، ریلوے کو عربوں پر قبضے کے خطرے کے طور پر دیکھتے تھے، کیونکہ اس نے حجاز، عسیر اور یمن میں عثمانیوں کو ان کی چوکیوں تک آسان رسائی فراہم کی۔ اس کے آغاز سے ہی یہ ریلوے مقامی عرب قبائل کے حملوں کا نشانہ تھی۔ وہ کبھی خاص طور پر کامیاب نہیں ہوئے، لیکن نہ ترکوں نے لائن کے دونوں طرف 1 میل یا اس سے زیادہ علاقوں پر قابو پایا۔ مقامی لوگوں کی عادت کی وجہ سے کہ وہ اپنے کیمپوں میں لگی آگ کو بھڑکانے کے لیے لکڑی کے تختے نکال لیتے تھے، ٹریک کے کچھ حصے لوہے کے تختوں پر بنائے گئے تھے۔ تعمیراتی مدت۔ ستمبر 1907 میں جب ہجوم نے العلا اسٹیشن پہنچنے والی ریل کا جشن منایا تو الحربی قبیلہ کے زیر انتظام بغاوت نے ریلوے پیش رفت روکنے کا خطرہ ظاہر کیا۔ باغیوں نے مکہ جانے والی ریلوے کے تمام راستوں پر پھیلاؤ پر اعتراض کیا۔ انہیں خوف تھا کہ اونٹوں کی نقل و حمل متروک ہو جانے کے بعد وہ اپنی معاش سے محروم ہو جائیں گے۔ جنگ کے دور میں حملے۔ مارچ 1917 میں تھامس لارنس آف عربیہ نے ابا النام اسٹیشن پر حملے کی قیادت کی، جس کے نتیجے میں چھاؤنی میں 70 ہلاکتیں ہوئیں اور 30 قیدی ہاتھ آئے۔ اس نے مزید کہا، مرمت اور تفتیش کے لیے آمد و رفت 3 دن تک روک دی گئی تھی، لہٰذا ہم مکمل طور پر ناکام نہیں ہوئے۔ مئی 1917 میں برطانوی بمباروں نے العلا اسٹیشن پر بم گرائے۔ جولائی 1917 میں، برطانوی انجینئر اور تھامس لارنس کے ساتھی، اسٹیورٹ نیوکمبی نے مصری اور ہندوستانی افواج کے ساتھ ریلوے کو سبوتاژ کرنے کی سازش کی۔ الختر اسٹیشن پر حملہ ہوا اور 20 ترک فوجی پکڑے گئے۔ اکتوبر 1917 میں تبوک کا عثمانی گڑھ عرب باغیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ ابو انعام اسٹیشن بھی قبضہ میں لے لیا گیا۔ نومبر 1917 میں شریف عبد اللہ اور قبیلہ حرب نے البویر اسٹیشن پر حملہ کیا اور 2 انجنوں کو تباہ کر دیا۔ دسمبر 1917 میں ابن غسیب کی سربراہی میں ایک گروپ نے تبوک کے جنوب میں لائن پر ٹرین کو پٹری سے اتار لیا۔ دمشق سے مدینہ تک منصوبے کے ابتدائی مرحلے کی تعمیر میں 1900 سے 1908 تک 8 سال لگے۔ منصوبہ یہ تھا کہ لائن کو شمال میں استنبول تک اور جنوب میں مکہ تک پھیلایا جائے۔ بدقسمتی سے، ریلوے کبھی بھی مکہ نہیں پہنچ سکی۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہونے کی وجہ سے اس کی تعمیر روک دی گئی تھی، جس کی وجہ سے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، بلکہ راستے میں کئی اقوام کی آزادی کے بعد حجاز ریلوے کا خاتمہ بھی ہوا۔ جنگ کے دوران، ریلوے خود عثمانی مخالف عرب افواج کے شدید حملے کی زد میں آئی، جس کی قیادت برطانوی افسر ٹی اے لارنس نے کی، جسے لارنس آف عربیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان میں سے کئی حملوں کو ڈیوڈ لین کی 1962 کی نامی فلم میں خاص طور پر پیش کیا گیا ہے۔ کبھی ایک مہتواکانکشی منصوبہ تھا، حجاز ریلوے پر آج شاذ و نادر ہی بحث کی جاتی ہے، باوجود اس کے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس منصوبے کو یورپی طاقتوں نے غیر حقیقت پسندانہ سمجھا، جن کا خیال تھا کہ زوال پذیر سلطنت عثمانیہ، جسے یورپ کا بیمار آدمی کہا جاتا ہے، کے پاس اسے مکمل کرنے کے لیے سیاسی اور مالی وسائل کی کمی تھی۔ ریلوے کی تعمیر کے دوران، استنبول نے بجٹ میں نمایاں خسارے کا سامنا کیا۔
اس منصوبے کی کل لاگت کا تخمینہ 4 ملین عثمانی لیرہ یا تقریباً 570 کلو گرام سونا لگایا گیا تھا، جو کہ پورے عثمانی بجٹ کا تقریباً 20% تھا۔ اس طرح، ریلوے کا ایک دلچسپ پہلو یہ تھا کہ اس منصوبے کی لاگت کو کس طرح پورا کیا گیا۔ عثمانی ریاست کے محصولات اور ٹیکسوں کے علاوہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرف سے زبردست حمایت حاصل ہوئی۔ ٹریک اور اسٹیشن کی تعمیر کے اخراجات تقریباً پوری مسلم دنیا کے فراخدلانہ عطیات سے پورے کیے گئے۔ اگرچہ ریلوے لائن کی تعمیر جرمن اور ترک انجینئروں اور راستے کے ساتھ والے علاقوں سے بھرتی کیے گئے مقامی کارکنوں نے کی تھی، لیکن غیر ملکی سرمائے کو خاص طور پر اس منصوبے کو مقدس رکھنے یا مکمل طور پر مسلمانوں کی مالی اعانت سے انکار کر دیا گیا تھا۔ آج بھی اس منصوبے کو وقف سمجھا جاتا ہے، یہ تمام مسلمانوں کا اثاثہ ہے۔ قدیم حجاز ریلوے اسٹیشن الانباریہ، مدینہ میں واقع ہے، دیکھنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے، کیونکہ یہ سلطنت عثمانیہ کے دوران اس تاریخی ریلوے کی کہانی اور اس خطے کے لوگوں نے مشترکہ مقصد کے لیے مشترکہ شناخت کے ساتھ کس طرح کام کیا تھا۔ بین ہبارڈ کے الفاظ میں، ریلوے، جنگوں، سرحدوں اور نقل و حمل کے زیادہ جدید طریقوں سے قبل اس کی خدمات کو متروک کرنے سے پہلے علاقائی اتحاد کے پرانے خواب کی یادگار تھی۔ 1918 کے بعد ریلوے کو دوبارہ کھولنے کی کئی کوششیں کی گئیں۔ جنگ کے دوران پٹریوں کو پہنچنے والے نقصان کی مرمت کی گئی، اور ٹرین 2 بار مدینہ پہنچی، ایک بار 1919 میں اور ایک بار 1925 میں۔ تاہم، تکنیکی وجوہات کی بنا پر، مدینہ میں اسٹیشن نے کام کرنا بند کر دیا، یہاں تک کہ شام، اردن، لبنان اور بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ ساتھ دیگر حصے عارضی طور پر سروس میں رہے۔ لبنان میں مینا اسٹیشن جو 1911 میں کھولا گیا تھا، 1975 کی لبنانی خانہ جنگی تک کام کرتا رہا۔ اگرچہ جنگ 1989 میں ختم ہو گئی تھی، لیکن لبنان کے اندر ریلوے کے آپریشنز کو بحال کرنے کے لیے ابھی تک کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ 1904 میں، دمشق لائن کی تعمیر کے 4 سال بعد، 460 کلومیٹر ریلوے لائن بنائی گئی، جو اس لائن کو اردن سے ملاتی تھی۔ اس کے بعد ریلوے کو بحیرہ روم سے بذریعہ حیفا جوڑا گیا جو اب اسرائیل کا ایک شہر ہے۔ آج، اردن میں، ریلوے کے صرف چند حصے اب بھی کام کر رہے ہیں۔ ایک ہفتہ وار ٹرین ہے جو عمان سے الجزا اسٹیشن تک سال بھر چلتی ہے، جبکہ دوسری ریگستان وادی رم سے گزرتی ہے، وہی لائن جس پر لارنس آف عربیہ نے ایک بار حملہ کیا تھا۔ دمشق سے مدینہ تک جانے والی لائن کی ایک شاخ لائن بھی تھی جو جدید دور کے اسرائیل کے اندر بحیرہ روم کی بندرگاہ حیفا تک جاتی تھی۔ یہ لائن 1948 تک کام کرتی رہی، جب اسرائیل کی آزادی کے اعلان نے اپنے عرب پڑوسیوں کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ اسرائیل نے 2016 میں حیفا سے بیت شیئن تک ریل روڈ کے دوبارہ تعمیر شدہ حصے کو کھولا تھا۔ اردن اور لبنان کی طرح اسرائیل نے بھی اس مقصد کے لیے اردن اور سعودی عرب دونوں سے رابطہ کرتے ہوئے ریلوے لائن کو بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ حالیہ برسوں میں، ترکی نے حجاز ریلوے کو بحال کرنے کے لیے علاقائی ریاستوں سے سفارتی کوششیں شروع کی ہیں، اور 2018 میں، بیروت میں ایک پروٹوکول پر دستخط کے بعد، اس نے ریلوے کے ساتھ واقع لبنان کے طرابلس میں ایک ٹرین اسٹیشن کی تزئین و آرائش کا کام سنبھالا۔ 2 سال قبل ترکی نے اسی ریلوے پر ایک اسٹیشن کی بحالی کے لیے حکومت اردن کے ساتھ ایک پروٹوکول پر دستخط کیے تھے۔ بحالی، جسے ترکی کی ترقیاتی ایجنسی، ٹکر، نے مالی اعانت فراہم کی ہے،
میں ریلوے کی تاریخ کو یادگار بنانے کے لیے اسٹیشن پر ایک نئے میوزیم کی تعمیر بھی شامل تھی۔ دوسری ریاستوں نے حجاز ریلوے کو تسلیم کرنے اور آخرکار اس کی بحالی میں اپنی دلچسپی کا اشارہ دیا ہے۔ 2015 میں، سعودی عرب نے ریلوے کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے درخواست دی، اور یہ اپریل 2015 سے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی عارضی فہرست میں شامل ہے۔ اگرچہ سعودی عرب نے اردن کی طرح لائن کے ساتھ سروس جاری رکھنے کا انتخاب نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ریلوے کو اپنے ورثے کا حصہ سمجھتا ہے۔ 2009 میں ترکی اور سعودی عرب نے حجاز ریلوے لائن کی بحالی اور تعمیر نو پر اتفاق کیا۔ اس وقت ترکی کے وزیر ٹرانسپورٹیشن بن علی یلدرم نے کہا تھا، جب یہ چار ممالک ترکی، اردن، شام اور سعودی عرب اکٹھے ہوں گے تو پورا منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ تاہم، مشرق وسطیٰ کی جغرافیائی سیاست نے ایک بار پھر ریلوے کی مکمل بحالی کو روک دیا ہے۔ شام جانے والی آخری ٹرین 2011 میں عمان کے ٹرین اسٹیشن سے روانہ ہوئی تھی اور شام میں خانہ جنگی شروع ہونے کے بعد اس کی باقاعدہ سروس معطل کر دی گئی تھی۔ حالیہ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ شامی حکومت نے دمشق میں حجاز ریلوے اسٹیشن کی تاریخی عمارت کو 45 سال سے ایک نامعلوم نجی کمپنی کے حوالے کر دیا ہے اور اسے سیاحتی ہوٹل اور تجارتی مرکز میں تبدیل کر دیا ہے۔ شام کے اقدامات اس اصول کی خلاف ورزی کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اصل لائن کے ساتھ ہر اسٹیشن کا تعلق اجتماعی مسلم کمیونٹی سے ہے جس نے ریاست کے بجائے اس کے قیام کی مالی اعانت فراہم کی۔ مثال کے طور پر اردن میں، ریلوے اسٹیشن اسلامی امور کی وزارت کی ملکیت ہے اور اسے نجی شعبے کو فروخت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ریلوے کی مکہ کی زیارت سے وابستگی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران، جرمن جیش نے یرموک آئل شیل کے ذخیرے سے ریلوے پر کام کرنے والے ریل گاڑی کے انجن کو ایندھن کی فراہمی کے لیے شیل آئل تیار کیا۔ دوران جنگ لڑائی کی وجہ سے لائن کو بار بار نقصان پہنچا، خاص طور پر عرب انقلاب کے دوران تھامس لارنس کی سربراہی میں گوریلا فورس کے ہاتھوں، جنہوں نے عثمانی ٹرینوں پر گھات لگا کر حملے کیے۔ ترکوں نے 30 اکتوبر 1915 کو حجاز لائن سے برسب تک ایک فوجی ریلوے تعمیر کی۔ عرب بغاوت اور سلطنت عثمانیہ کے تحلیل ہونے سے یہ واضح نہیں تھا کہ ریلوے کا تعلق کس سے ہے۔ یہ علاقہ انگریزوں اور فرانسیسیوں کے مابین تقسیم تھا اور دونوں کنٹرول سنبھالنے کے شوقین تھے۔ تاہم، کئی سالوں کی لاپرواہی اور دیکھ بھال کو نظر انداز کیے جانے کے بعد پٹریوں کے بہت سارے حصے ناکارہ ہو گئے۔ 1920 تک اس ریلوے کو غیر سرکاری طور پر متروک کر دیا گیا تھا۔ ابن سعود نے 1924 میں جزیرہ نما عرب کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ تب تک، ریلوے کی بحالی کے منصوبے اب ایجنڈے میں شامل نہیں تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں شام کی سرحد پر حائفا سے درا اور دمشق تک سماخ لائن کو افولہ سے نیوزی لینڈ ریلوے گروپ 17ویں ROC نے اتحادی جویش کے لیے چلایا، جس میں درا اور حائفا میں ورکشاپ تھیں۔ انجنوں کا تعلق جرمنی کے 1914 حمزہ بورسگ اور 1917 حمزہ ہارٹمن ماڈل سے تھا۔ یہ لائن، جو وچ فرانسیسی نے چلائی تھی، خراب تھی۔ اس گروپ نے افولہ سے تلکرم تک ریلوے لائن کے ساتھ سڑک کا 60 میل (95 کلومیٹر) حصہ بھی مکمل کیا۔ حجاز ریلوے کے دو منسلک حصے ابھی فعال ہیں۔ اردن کے عمان سے شام کے دمشق تک، حجاز اردن ریلوے اور کیمین ڈی فیئر ڈی حجاز سیری کے نام سے من کے قریب فاسفیٹ کی کانوں سے خلیج عقبہ تک، عقبہ ریلوے کے نام سے ریلوے پر کام کرنے والے کارکنوں نے بہت سے اصل انجنوں کو بحال کر دیا ہے۔
شام میں بھاپ سے چلنے والے 9 انجن ہیں جبکہ 7 اردن میں ہیں۔ اردن اور شام کے مابین شاہ عبد اللہ دوم کے بادشاہ بننے کے بعد ریلوے کی بحالی میں دلچسپی ظاہر ہوئی ہے۔ یہ ٹرین دمشق کے مضافات میں قائم اسٹیشن سے چلتی ہے، حجاز اسٹیشن سے نہیں، جو 2004 میں بند چکا ہے، جس میں تجارتی ترقی کا ایک اہم منصوبہ زیر التوا ہے۔ ریلوے ٹریک کے چھوٹے چھوٹے آپریٹنگ حصے، عمارتیں اور رولنگ سٹاک اب بھی سعودی عرب میں سیاحوں کی توجہ کے طور پر محفوظ ہیں۔ تاریخ کے ایک المناک موڑ کے طور پر، دمشق تاریخی ریلوے لائن پر پہلا اسٹیشن تھا۔ یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ ٹرین ایک بار پھر دمشق سے مدینہ تک جلد ہی سفر کر سکتی ہے، اور یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ علاقائی ممالک، یعنی ترکی، شام، اردن، اسرائیل اور سعودی عرب، صدیوں پرانی ریلوے لائن کو بحال کرنے کے لیے کبھی بھی مل کر کام کر سکتے ہیں۔ تاہم، اس کی تاریخی اہمیت اور مختلف شہروں اور لوگوں کو جوڑنے کی صلاحیت کو تسلیم کرتے ہوئے، حجاز ریلوے کے ورثے کو زندہ رکھنا اہم ہے۔ یہ درحقیقت صرف ایک ریلوے سے زیادہ ہے۔